اس کے لیے پیغام مرگ ہے. اس کے لیے پیغام مرگ اس لیے کہ وہ دولت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ یہی اس کی نجات کا سبب ہے, یہی اس کی بلندی کا سبب ہے. چیست قرآن خاجرہ پیغام مرگ دستگیر بندے بے ساز و برگ. تو قرآن بے ساز و بے برگ لوگوں کا اس کا کیا ہے, دستگیر ہے, ان کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے. اور چیز قرآن خاجرہ پیغام مرگ, اس لیے کہ خواجہ تو ہے وہ اپنے یعنی ایک ٹھنڈ جو بڑا اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے کسی سوسائٹی کا, اور وہ دولت مند و مال و منال جاہ و جلال والا جو اکڑتا پھرتا ہے زمین خدا پر, اس کے لیے تو پیغام مرگ ہے. میں کسی اور مرگ کی گفتگو یہاں کر رہا ہوں, اور وہ مرگ جو عارضی موت اس طرح کی ہے کہ مومن اس سے گزرتا ہے تو موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. کتنی چیزیں ہیں. ایک جو بریک آپ کو 30 دن کے لیے ملی, ذرا آپ صبح شام آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ رات کو لیٹ کھانا نہ کھا کے سویا کرو, کیونکہ آپ کو کھائے سو گے تو پھر شوگر بھی بڑھے گی, لیور بھی کام کرتا رہے گا, اوور ورک کرنا پڑے گا, کڈنیز کے اوپر بھی اوور ورک ہوگا, اور الٹی سیدھی چیزیں کیا یہ سب چیزیں کھانے پینے کا تعلق, کیونکہ ڈائٹری سسٹم پورے کا پورا آپ کے اندر جاتی ہیں چیزیں تو وہ کچھ نہ کچھ اثرات تو چھوڑتی ہیں. اسی لیے تو اسلام نے اتنی اہمیت دی سب کچھ بتانے کی کہ آپ کو کس طرح حلال کھانا ہے, کس طرح اس کا خیال کرنا ہے. یہ سب چیزیں کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان جب زیادہ پابندیاں لگنا شروع ہوں گی, تو اس لیے نہیں کہ حلال ہو گیا تو اب پورے کے پوری گائے کھا جاؤ یا پورے کا پورا بکرا ہڑپ کر لو. اس لیے کہ جتنی آپ کو مشکلات اور مشقتوں سے گزرنا پڑے گا, آپ خود بخود اس کی قلت کی طرف جائیں گے. کم سے کم کھائیے, اور اپنے قبرستان نہ بنائیے اپنے معدے کو, اپنے پیٹ کو جانوروں کا. یہ وقت ہے جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اسیر ہیں, اپنی عادات کے اسیر ہیں, اپنی ان حرکتوں کے جو ہم پورا سال کرتے ہیں. اللہ اس اسارت سے, اس قید سے آپ کو نجات دینا چاہتا ہے رمضان المبارک کے ذریعے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ سوچئے کہ اگر ایک نصف دن کے بعد اگلے نصف دن تک 6-7-8 گھنٹے آپ کے لیور کو کوئی کام ہی نہیں ہے, یعنی آپ کرنے کے لیے کوئی ٹاکسک میٹرز ہی نہیں ہے. تو جب ٹاکسک میٹر نہ ہو تو کیا ہے, آپ ٹاکسک میٹرز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو عام ڈھرا ہے آپ اس سے ہٹ گئے, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اعضاء موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں. مگر یہ کتنی حسین موت ہے کہ پھر ایک اچھی زندگی کو دعوت دیتی ہے. بریک مل رہی ہے, وہ بریک ملتی نہیں ادروائز. عجیب یہ وہ انداز ہیں سوچنے کے جو اس سے پہلے مسلمان اور مومن اور انسان نہیں سمجھ پاتا تھا. تو یہ عالمین کے لیے نذیر ہے, موجود ہے. آپ بھی اور ہم بھی موتو قبل ان تموتو کی منزل پر ہیں, اور ہر ایک شے, جیسے میں گزارش کر رہا تھا, ایک اور رول قرآن نے دیا, ان مع العسر یسرا. اس کو اگر ہم سمجھ جائیں, اتنا بڑا راز ہے شاہ صاحب, ہر پریشانی ہمارے لیے آسانی ہو جائے. پریشانی کہیں گے مولانا آسانی تو کبھی نہیں ہوتی, اتنی دعائیں کرواتے ہیں. ہاں دعا کیجیے, مگر پھر آپ کو یہ دعا نہیں کرنی ہوگی کہ یا اللہ ایسا کر دے تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے. اللہ تو جیسا کرے گا میری پریشانی دور ہو جائے گی. قد ہممت بامر قد علمتہ ان کنت تعلم انہ خیر لی فی دینی و دنیایا و آخرتی. تو جانتا ہے میں جو چاہتا ہوں, مگر اگر اس میں میری خیر ہے دین و دنیا اور آخرت کی, تو پھر میرے لیے وہی کرنا, اور ایسا نہیں ہے تو پھر نہ کرنا. او کرہت ذالک و احببت, چاہے میں اس کو پسند کروں یا ناپسند کروں. تو اس منزل پہ آپ پہنچیں. ہمیں تو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, وہ بہت سے لوگ تو ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں, کئی طالب علم بھی کہتے ہیں مولانا یہ تو مولا علی کے جملے تھے, ہم تھوڑی کہہ سکتے. بھئی مولا علی کی ذات گرامی تھی کس لیے؟ اگر قرآن ہدایت کا مرکز ہے تو قرآن ناطق بھی ہدایت ہی کا مرکز ہے. اسی لیے تو ہے کہ وہ ہدایت عطا فرماتا ہے. ان کی ذات گرامی سے ہمیں ہدایت لینے کی ضرورت ہے. اگر وہ کم کھاتے تھے تو مولا علی کا ماننے والا اپنا پیٹ کیسے بھر سکتا ہے؟ کم کھائے گا نا. مولا علی نے اگر جو کو پسند کیا تو مرغنیات کی طرف کیوں کر جائے گا مولا علی کا چاہنے والا؟ لیکن مولا علی کے چاہنے والوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں. کچھ کھانے والوں میں بٹ گئے, کچھ نعرے مارنے والوں میں بٹ گئے, اور جو نہیں ہمیں نظر میں آتا, جو وہ قلیل تعداد جو جوہر علم علی یا علم اہل بیت کی طرف کو لیے ہوئے ہو, وہ نہیں دکھائی دے رہے. ضرور
ضرورت ہے اس بات کی, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آنے والا زمانہ ہمیں بہت بڑا چیلنج دے رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا, ایک چیلنج ہمارا کہ کوئی بھائی کو مشکل میں دیکھا آپ نے, تو آپ کے لیے اس عسر کی جگہ یسر ہے, کیونکہ اب آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ سب کا سب اس کو دے دیں. یسألونک ماذا ینفقون, اے رسول اللہ تیرے پاس آتے ہیں, اے میرے رسول, لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, قول لاف, ان سے کہو جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے برادر مومن کو دے دو, تمہارا ہے ہی نہیں. مشکل ہے نا, ہم بہت بہت علی کے ماننے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں, کوئی دنیا کی کوئی کتاب, کوئی سوشلزم, کوئی کمیونزم وہ یہ بات دکھائے دے, لیکن یہ امپوز نہیں ہوگا, کوئی گورنمنٹ ڈنڈا مار کے نہیں کہے گی, یہ آپ کے دل اور قلب سے آواز نکلے گی. قول العفو, قرآن نے کہا, آپ نے اس کو سمجھا, پیغام آپ کے ذہن میں آیا. لعلکم تتقون, قرآن سارے کا سارا اس لیے کہ تم تقوی کے راستے پر آ جاؤ. انما یتقبل اللہ من المتقین, اور اللہ تو قبول ہی کرتا ہے متقین کے عمل کو. تقوی ہوگا تو عمل قبول ہوگا, ورنہ تو سارا دکھاوا ہے. پھر اس لیے یہ روزہ بھی تقوی, نماز بھی تقوی کے لیے, ساری عبادات اس لیے. اور اگر یہ عبادات آپ کو تقوی کے راستے سے تکبر کی طرف لے جائیں تو معلوم ہوا کہ خود نماز اور روزہ آپ کو انسان بنانے کی بجائے فرعون بنا رہی ہیں. بچنے کی ضرورت ہے, کہ شیطان ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا کی ہیں. شیطان ان کو ڈسٹارٹ کرتا ہے اور ان کو اپنے راستے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے اگر آپ اس پہ غور کریں گے, آپ کو تکلیف ہوئی, کسی اور کام میں تکلیف ہوئی, معلوم ہوا کہ آپ کے خدا نخواستہ آپ کی بیٹی, آپ کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہو گیا, کوئی بچہ بیمار ہے, آپ پریشان ہیں, بہت پریشان, اور پریشان ہیں مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر آپ کو نظر نہیں آتا, یا کوئی پریشانی ایسی ہوئی دوست کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا, یا کوئی لین دین خراب ہو گیا, ایسی چیز ہوئی, پریشانی بہت ہے, میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ, زیادتی ہو گئی. مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے نہیں, زیادتی نہیں ہوئی, صبر کر. ان مع العسر یسرا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, ایک گرفت میں تم آئے ہو, مگر اس کے ساتھ ایک اچھائی بھی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, اور تمہارا خالق و مالک اس سے آگاہ ہے. جہاں کہیں تکلیف رکھتا ہے وہیں یسر کو رکھ دیتا ہے, آسانی کو رکھ دیتا ہے. اسی لیے اے پروردگار دعا کرتے ہیں, اے پروردگار رب یسر لی امری, وہ آسانیاں جلدی جلدی دکھا دے, ہماری عسر کو دور کر دے, کیونکہ یسر تو نے رکھی ہے, ہمیں یقین ہے وہ ہمیں دکھا دے. اور اس آسانیوں میں کہیں کہیں کچھ لوگوں کا اس دنیا سے چلے جانا, مر جانا بھی آسانی ہے. کچھ لوگ اس دنیا میں رہتے اور ان کے رہنے کی وجہ سے بہت سے معاملات بندش کا شکار رہتے ہیں. جیسے مولانا ابھی کہہ رہے تھے نا کہ بندہ کتنا بدقسمت ہے کہ چلا گیا, اس نے جو مال چھوڑا تھا وہ اگر اس کی اولاد نیک ہے تو وہ اس کو خرچ کرے گی اچھائی کے کام پر, تو وہ اپنے درجات کو بلند کرے گی, چلیں اس میں بھی تھوڑا بہت اس کا فائدہ تو ہے, لیکن چانسز اس سے بھی زیادہ اس بات کے ہیں کہ وہ مال ضائع ہو جائے گا, کیونکہ مال کمایا ہوا اس اولاد کا تھا نہیں, انہوں نے اس حساب سے اس کا خیال نہیں کیا, اس نے گل چھڑے اڑا کے ختم کر دیا. اب وہ جو ختم ہوا تو اس کا عذاب بھی صاحب مال پر جس نے مال چھوڑا تھا. قل العفو کی منزل پر عمل کرتا, جو کچھ بچ رہا تھا اس کی ضرورت سے قلیل استعمال کرنے کے بعد کثیر کو اللہ کے راستے میں دے دیتا. آپ نے جو کچھ مال امام بارگاہ کے امام کے حضور پیش کیا, اللہ کے حضور پیش کیا, تبلیغ دین کے لیے پیش کیا, تو آپ کے لیے وہ یسر بن گیا, اور آپ نے جو اپنے لیے رکھا وہ عسر بن گیا. رب یسر لی امری انت یسار الامور, یہ قرآن مجید آپ کی یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں, اے پروردگار, ان کو پورے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مشکل کو تو آسانی میں بدل سکتا, تو قوی و عزیز ہے, اے عزت والے رب, تجھ سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں, کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے, میرے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کو اس طرح سے یاد کیا جائے. تو اس لیے جناب امیر نے, اور یہ اسی لیے آپ دیکھیں میں جنگ کی گفتگو کر رہا تھا کہ جنگوں کے درمیان آپ ایک بات غور سے دیکھیں گے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی دھاک تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں پھٹکتا تھا, اتنی دھاک